ناظرین، آج کا یہ نسخہ بہت ہی زبردست فوائد کا حامل ہے۔ جن لوگوں کو ٹانگوں پنڈلیوں میں درد ہوتا ہے، پٹھوں کے کھنچاؤ کے باعث پٹھے درد کرتے ہیں، یا بلڈ سرکولیشن پراپر نہ ہونے کی وجہ سے اگر ہاتھ پاؤں سن ہوتے ہیں، ری ہوا کی زیادتی کے باعث گھٹنوں میں درد رہتا ہے، جسم کے چھوٹے بڑے جوڑ درد کرتے ہیں، کمر میں درد رہتا ہے، تو ایسے میں آپ اس سادہ سے نسخے کا استعمال کر کے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ آپ کی ڈائجیشن کو امپروو کرے گا، نظام ہضم میں بہتری لائے گا، آپ کے معدے اور جگر کو تقویت دے گا، اور برہمی امراض میں بھی یہ آپ کو بہت فائدہ دے گا۔ بالکل سادہ سی گھریلو چیزوں کے ساتھ ہم اسے تیار کریں گے۔ ٹانگوں پنڈلیوں میں یا گھٹنوں اور جوڑوں میں جو درد ہوتے ہیں وہ زیادہ تر ری ہوا کی زیادتی کے باعث یا بلغم کی زیادتی سے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ یورک ایسڈ کی زیادتی کی وجہ سے بھی اس طرح کے دردوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور گردوں کا فعل جب سست پڑ جاتا ہے، گردے خون میں موجود فاضل مادوں کو فلٹر کر کے پیشاب کے راستے خارج کرنے میں ناکام رہتے ہیں، تو ایسے میں یورک ایسڈ کے کرسٹل بدن کے جوڑوں میں آ کر رک جاتے ہیں اور درد یا سوجن کا باعث بنتے ہیں۔ اسی طرح بدن میں خون کی کمی کے باعث یا نسوں میں تنگی اور بلاکیج کی وجہ سے اگر دوران خون ٹانگوں پنڈلیوں کی طرف کم ہو جائے تو ایسے میں بھی ٹانگوں پنڈلیوں میں درد کی شکایت ہو جایا کرتی ہے، اور دوران خون کی کمی ہی ہاتھ پیروں کے سن ہونے کا سبب بھی بنتی ہے۔ ہاتھ پاؤں ٹھنڈے رہنے لگتے ہیں اور نسیں کمزور ہونے لگتی ہیں۔ خاص طور پہ جن لوگوں کا بلڈ پریشر اکثر ہائی رہتا ہے، ان کا دوران خون کیونکہ جسم کے اوپر کے حصوں کی طرف زیادہ ہوتا ہے، یعنی دماغ کی طرف زیادہ ہو جاتا ہے اور ٹانگوں پنڈلیوں کی طرف بہت کم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ایسے لوگوں کو اکثر ہاتھ پاؤں سن ہونا یا ہاتھوں پیروں کا ٹھنڈا رہنا اور ٹانگوں میں کھنچاؤ یا درد جیسے مسائل سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ دن بھر کرسی پر ٹانگیں لٹکائے بیٹھے رہتے ہیں، یا جن لوگوں کو دن کا زیادہ وقت کھڑے رہنا پڑتا ہے، اور ایسے لوگ بھی جو بہت زیادہ پیدل چلتے ہیں، ایسے لوگوں میں بھی ٹانگوں پنڈلیوں میں درد اور سوجن جیسے مسائل زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں، اور ایسے لوگوں میں ویریکوز وینز کی شکایت بھی ہو سکتی ہے، جس میں رگیں نیلی نیلی اوپر کی طرف ابھر آتی ہیں اور بالکل مکڑی کے جالے کی طرح گچھوں کی شکل میں پھیلی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، نسیں پھول جاتی ہیں اور درد کا سبب بنتی ہیں۔ ایسے میں اکثر رات کو سوتے وقت اچانک ٹانگوں پنڈلیوں میں شدید بے چینی محسوس ہوتی ہے، ٹانگوں کے پٹھے کھنچ جاتے ہیں، مریض بے چین ہو کر اٹھ بیٹھتا ہے، اور اکثر اسی طرح کے ایپیسوڈز چلتے رہتے ہیں، جبکہ بعض لوگوں میں یہ کھنچاؤ کی کیفیت مستقل رہنے لگتی ہے، جس کی وجہ سے چلنے پھرنے اور حرکت کرنے میں دشواری ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ کا وزن بہت زیادہ بڑھا ہوا ہے، آپ موٹاپے کا شکار ہیں اور ساتھ ہی آپ کی ہڈیاں بھی کمزور ہیں، تو ایسے میں آپ کی ٹانگوں کو کیونکہ بہت زیادہ بوجھ اٹھانا پڑتا ہے، لہذا اس وجہ سے بھی ٹانگیں بہت جلد تھک جاتی ہیں اور اکثر ان میں درد کی شکایت رہنے لگتی ہے۔ چنانچہ اگر آپ کا وزن بڑھا ہوا ہے تو اسے کم کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ اگر بدن میں آئرن، کیلشیم یا میگنیشیم کی کمی ہو جائے، اور بعض دفعہ وٹامن بی کی کمی بھی اس طرح کے مسائل کا سبب بن سکتی ہے، تو اس کے علاج کے لیے ایک تو آپ کو اپنے کھانے پینے اور رہن سہن کی عادات میں تھوڑی تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ قابض اور دیر ہضم چیزوں سے، بادی چیزوں سے پرہیز رکھیں، خاص طور پہ میدہ سے بنی چیزیں، بیکری پروڈکٹس، مٹھائیاں وغیرہ، فاسٹ فوڈ، موٹا گوشت، چنے اور چنے کی دال، کولڈ ڈرنکس، برف والا ٹھنڈا پانی، تمباکو نوشی اور شراب نوشی سے مکمل اجتناب کریں۔ رات کو سونے سے پہلے پیروں کو اور ٹانگوں کو گھٹنوں تک نمک ملے گرم پانی سے اچھی طرح دھوئیں، اور پھر انہیں خشک کرنے کے بعد تلوں کے تیل سے یا زیتون کے تیل سے مالش کریں۔ اس سے ٹانگوں کی طرف دوران خون بہتر ہوگا اور دن بھر کی تھکان بھی دور ہو جائے گی۔ رات کو سوتے وقت ٹانگوں کو باقی جسم کی نسبت قدرے اونچا رکھیں،
ساتھ ہی یہاں بتائے گئے نسخے کو بھی استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کو تھوڑے وقت میں ہی بہت بہتر نتائج دیکھنے کو ملیں گے۔ تو اس اکثری نسخے کو بنانے کے لیے ایک تو آپ نے زیرے کا استعمال کرنا ہے، اور اس کے لیے 2 چمچ سفید زیرہ ایک پین میں ڈال کر ہلکی آنچ پر رکھیں اور ہلکا سا بھون لیں۔ زیرہ اپنے اندر مضر بال اثرات رکھتا ہے، یعنی پیشاب کھول کر لاتا ہے اور خون میں موجود فاضل مادوں کو فلٹر کر کے خارج کرنے کا کام بخوبی سر انجام دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یورک ایسڈ کی زیادتی اور اس سے پیدا ہونے والے جوڑوں کے درد اس کا استعمال کرنے سے بہت جلد دور ہو جاتے ہیں۔ اس سے آپ کی بلڈ سرکولیشن میں بہتری آتی ہے، نسوں کی کمزوری دور ہوتی ہے اور نسوں میں بلاکیج یا ہائی کولیسٹرول کو کم کرنے میں یہ انتہائی لاجواب فوائد رکھتا ہے۔ تو زیرے کو تھوڑا سا بھوننے کے بعد چولہے سے اتار لیجئے گا۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے سونٹھ یعنی خشک ادرک کا استعمال کرنا ہے۔ یہ بھی جوڑوں کے درد اور کھنچاؤ کا شافی علاج ہے، خاص طور پہ ایسے درد جو ریح ہوا کی زیادتی یا بلغمی مادوں کے رک جانے کے باعث پیدا ہوتے ہیں۔ ایسے دردوں سے نجات دلانے میں یہ بہت عمدہ فوائد رکھتا ہے۔ تو سونٹھ کو آپ نے پیس کر باریک کر لینا ہے، اور یہ سونٹھ کا پاؤڈر آپ نے 2 چمچ لینا ہے۔ تیسری چیز جو آپ کو چاہیے ہوگی وہ اجوائن ہے۔ اجوائن بھی دردوں سے نجات دلاتی ہے، کولیسٹرول کو کم کرتی ہے، نسوں کی تنگی اور بلاکیج سے چھٹکارا دلانے میں مدد کرتی ہے، دوران خون کو بہتر بناتی ہے، اور ہاتھ پاؤں اگر ٹھنڈے رہتے ہیں یا سن ہوتے ہیں، پٹھوں میں کھنچاؤ کی وجہ سے درد ہوتا ہے، تو ایسے میں اجوائن کا استعمال کرنے سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو 2 چمچ ہی دیسی اجوائن لے لیجئے۔ چوتھے نمبر پہ آپ نے سونف کا استعمال کرنا ہے، اور سونف خاص طور پہ جلن اور سوزش کو کم کرنے میں بہت فائدہ دیتی ہے۔ یہ بھی بلڈ سرکولیشن کو امپروو کرتی ہے، نسوں کو کھولتی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ معدہ اور جگر کو طاقت دینے میں بھی حد درجہ مفید اثرات کی حامل ہے۔ تو 2 چمچ ہی سونف لے لیجئے۔ اب ان ساری چیزوں کو پیس کر باریک کر لیجئے اور اچھی طرح سے مکس کر لیجئے گا۔ پھر اس میں آپ نے 8 چمچ شہد شامل کرنا ہے، اور شہد بھی درد اور سوجن کو کم کرتا ہے، قوت مدافعت کو مضبوط بناتا ہے، تھکان، سستی اور کمزوری سے نجات دلاتا ہے۔ تو اس طرح سے ان ساری چیزوں کو خوب اچھے سے مکس کر کے رکھ لیجئے۔ آپ کا بہت ہی بہترین سا نسخہ تیار ہو چکا ہے۔ اس میں سے 2 چمچ صبح شام کھانے کے بعد تازہ پانی کے ہمراہ استعمال کریں۔ کچھ دن متواتر اگر آپ اس کا استعمال کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت ہی بہترین نتائج دیکھنے کو ملیں گے۔